پھر وہ چھری کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنا سر سہلانے لگا۔ نووالد عورت لڑکی سے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی اور لڑکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر یک بیک وہ ہنس پڑی اور نووالد عورت کے انداز سے بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے اپنی کہی ہوئی باتوں کا رد عمل دیکھ کر خود بھی کافی محفوظ ہو رہی ہو۔ عمران نے ہاتھ روک لیے تھے اور انہیں اس انداز میں گھورے جا رہا تھا جیسے اس ناوقت دخل اندازی کی وجہ سے اسے غصہ آ گیا ہو۔ پھر وہ عورت کچھ اسی طرح رخصت ہوئی تھی گویا جلدی میں ہو۔ لڑکی کھانے کی میز پر واپس آ گئی اور عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا وہ ڈرائنگ روم میں انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اوہ، وہ بیچاری بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کب تک مبتلا رہے گی؟ مطلب یہ کہ پھر تو اس طرح آ کر بور نہ کرے گی۔ تم نہیں سمجھ سکتے۔ جانتے ہو کون تھی؟ میں کیا جانوں؟ ویسے اس کی سپاٹ آنکھیں اور ناک کی مخصوص بناوٹ اسے مشرق بعید کی باشندہ ثابت کرتی ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، وہ فلپائن کی باشندہ ہے، ایک معزز عورت، فلپائن کے سفیر کی بیوی۔ لیکن حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ تم کھاؤ نا۔ آہم کھاؤں گا، لیکن وہ مادام نشیکا کہلاتی ہے۔ نام تو سنا ہے۔ وہ مجھے بتانے آئی تھی کہ آج وہ قتل کر دی گئی۔ کیا مطلب؟ ہاں، اس کی لاش کسی کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے۔ اوہو، سمجھ گیا۔ عمران ہنس پڑا۔ اب تم مجھے الو بناؤ گی۔ نہیں، سچ کہتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بات ہی مضحکہ خیز ہے۔ خیر، نہ بتاؤ۔ بتا تو دیا ہے، کسی عورت کی لاش ملی ہے جسے فلپائن کے سفیر نے بھی اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے، یعنی مادام نشیکا۔ اب اس مادام نشیکا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، مجھے بھی اس لطیفے سے محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ واقعی اگر شوہر سے اس طرح پیچھا چھوٹ جائے تو اسے لطیفہ ہی کہیں گے۔ اوہ، تم اس بیچاری کا مضحکہ اڑا رہے ہو۔ بری بات ہے۔ ذرا سوچو تو کہ وہ کس الجھن میں دوچار ہے۔ بھلا میں کیوں سوچوں؟ تم نے پھر ہاتھ روک لیا۔ کھاؤ نا۔ بس شکریہ۔ عمران نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ وہ سوچ رہا تھا، تو کیا وہ یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ نشیکا کی کوئی ہمشبیہ دکھا کر خود اسے الجھن میں ڈالا جائے؟ اچھا، اب تم کافی پیو گے یا چائے؟ لڑکی نے پوچھا۔ پہلے تم اپنا نام بتاؤ، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میرا نام؟ اوہ، کیا میں نے ابھی تک نہیں بتایا؟ عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نام ریٹا ہے، ریٹا نکسن۔ اچھا تو مس ریٹا نکسن، مجھے یہاں کب تک ٹھہرنا پڑے گا؟ اوہ، تو کیا تم مجھ سے اتنی جلدی اکتا گئے؟ تمہارے ہی بھلے کو پوچھ رہا ہوں۔ دراصل تم بہت اچھی ہو، یعنی کہ بہت اچھی دوست ہو، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی بری رائے قائم کرو۔ میں نہیں سمجھی۔ کیا بتاؤں، بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ عمران ٹھڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اوہو، بتاؤ نا، مجھے الجھن میں نہ ڈالو۔ اتنے میں دوسرا ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ ریٹا اس سے کافی کے لیے کہتے ہوئی پھر عمران کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بتاؤ نا، اس نے کہا۔ مجھ پر دورے پڑتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں اور اسی حالت میں کبھی کتوں کی طرح بھونکتا ہوں اور کبھی بندروں کی طرح اچھل کود مچانے لگتا ہوں۔ ریٹا بے اعتباری سے ہنسی اور ایسی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی اکتائی ہوئی ماں اپنے شریر بچے کو دیکھتی ہے۔ یقین کرو۔ ہوں۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا خونخوار آدمی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، میں انہیں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ عمران پھر کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی اور عمران پھر مادام نشیکا کا قصہ نکال بیٹھا اور لڑکی کسی قدر مغموم نظر آنے لگی۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ اب اس بیچاری کا کیا حشر ہوگا، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ آخر وہ بیچاری خود کو مظلوم کیوں سمجھ رہی ہے۔ کیوں نہیں آتی منظر عام پر، کیوں نہیں اعلان کرتی کہ اس کے متعلق لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ کسی اور کی لاش تھی، اس کی نہیں۔ پتہ نہیں کیا دشواریاں ہیں، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ انہی نامعلوم دشواریوں کی بنا پر اسے روپوش ہی ہونا پڑا ہوگا۔ یقیناً، لڑکی نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ مجھ سے یہی بتانے آئی تھی کہ اب کہاں مل سکے گی۔ بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا اور نہ جانے کیوں ریٹا جھیپے ہوئے انداز میں آنکھیں چرانے لگی۔ پھر جلدی سے بولی، کافی اور لوگے؟ نہیں شکریہ، عمران چونک کر بولا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، بتاؤ نا، مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ اوہ، لڑکی ہنس پڑی۔ میرا مذاق عموماً معیاری ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ جب چاہوں گی تمہیں اسی طرح پکڑ بلواؤں گی۔ کیا؟ عمران چاروں طرف آنکھیں پاڑتا ہوا بولا۔ سر چکرانے لگا تھا اور آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے گنجان دائرے ناچ رہے تھے۔ کافی یقینی طور پر نشہ آور تھی۔ اس کا سر چکراتا رہا اور وہ رہ رہ کر آنکھیں پھیلاتا اور سکوڑتا رہا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دوسری بار آنکھ کھلی تو چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا اور شدید ترین بدبو کا احساس بالآخر ابکائیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ دھنستے چلے گئے اور سر دیوار سے ٹکرایا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ کسی بہت بڑے ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے۔ بمشکل تمام وہ اس سے باہر آ سکا۔ رات تاریک تھی، لیکن کھلی فضا میں تاروں کی چھاؤں گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مدد کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو شہر کی کسی گھنی آبادی میں پایا،
لیکن فوری طور پر اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کہاں ہے۔ ایسی تھکن ذہن و جسم پر طاری تھی جیسے سینکڑوں میل پیدل چلا ہو۔ کافی دیر تک وہ ایک جگہ کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ خنکی بڑھ گئی تھی۔ دفعتاً اس نے پولیس کی سیٹی کی آواز سنی جو کہیں قریب ہی سے آئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ٹائی کی گرہ درست کرنے لگا۔ پیروں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ وزنی جوتوں کی دھمک دور دور تک پھیل رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ڈیوٹی کانسٹیبل بھی نظر آئے جو غالباً اسے ہی دیکھ کر چلتے چلتے رک گئے تھے۔ کون ہے؟ ایک نے گونجدار آواز میں پوچھا۔ علی عمران، SSC DSC آکسن۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے قریب آ گئے۔ ایک نے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا جی، ان میں سے کوئی طنزیہ لہجے میں بولا۔ کہاں کے نواب ہو؟ کیا وقت ہوا ہوگا؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میری گھڑی بند ہو گئی۔ تم ہو کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ کیسی ڈیوٹی؟ فضول بکواس نہ کرو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تھانے لے چلو، ایک نے دوسرے سے کہا۔ کون سے تھانے کی بات کر رہے ہو؟ دھام پورہ۔ اس طرح عمران معلوم کر سکا کہ وہ اس وقت دھام پورہ میں ہے۔ یہ شہر کی ایک نواحی بستی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دھام پورہ کا انچارج اس کی جان پہچان والوں میں سے ہے، لہٰذا اس نے سوچا ممکن ہے وہ اس وقت ڈیوٹی ہی پر ہو اور اسے گرما گرم چائے کا ایک کپ مل سکے جس کی ضرورت وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ چلو تھانے ہی چلو، عمران بڑبڑایا۔ وہاں تمہیں معلوم ہوگا کہ بڑے آدمیوں سے بدتمیزی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کا کون ہے؟ چور ہے، چور، کسی جانب سے آواز آئی۔ پکڑو اسے۔ اور وہ آواز اسے کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہوئی، لیکن وہ صحیح اندازہ نہ کر سکا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک کانسٹیبل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ جلدی کرو، وہی آواز پھر آئی، ورنہ یہ جل دے کر نکل جائے گا۔ میں CID کا آدمی ہوں۔ اور پھر وہ دونوں کانسٹیبل عمران پر ٹوٹ پڑے۔ عمران حقیقتاً بوکھلا گیا۔ بھلا کانسٹیبلوں پر ہاتھ کس طرح اٹھتے؟ پولیس سے ہاتھا پائی کرنے کو وہ ہمیشہ سے کمینہ پن سمجھتا آیا تھا، اور پھر خود بھی ایک ذمہ دار آفیسر تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے حملوں کو رد کر کے قابو میں آنے سے گریز کرتا رہا۔ ادھر ان کا جوش و خروش تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی، شاباش، ٹھیک ہے، گھیرو گھیرو، جانے نہ پائے۔ لہجے میں تمسخر تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہنس بھی رہا تھا۔ ادھر اب کانسٹیبل نے بھی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ عمران کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آس پاس کے لوگ جاگ پڑے تو کیا ہوگا؟ تب تو شاید بھاگتے رستہ نہ ملے۔ ابھی تک وہ ان کے حملوں سے بچاؤ کر رہا تھا، اب سوچا جدھر سینگ سمائے بھاگ نکلو۔ کانسٹیبلوں کے پاس ریوالور تو ہوتے نہیں۔ اس بار اس نے انہیں جھکائی دی اور ایک تاریک گلی میں گھستا چلا گیا۔ جی چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اندھیرے میں آگے کیا ہوگا۔ دوڑتا رہا اور اپنے پیچھے بھی کئی قدموں کی آوازیں سنتا رہا۔ ویسے اب اسے راستہ بھی دکھائی دے رہا تھا کیونکہ تعاقب کرنے والوں نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی، لیکن وہ ان کے شور سے ضرور خائف تھا۔ برابر چیخے جا رہے تھے، چور چور، پکڑو پکڑو۔ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سیدھا ہی دوڑتا رہے یا دائیں بائیں کسی گلی میں مڑ جائے۔ بعض مکانات کی کھڑکیاں کھلنے لگی تھی۔ اس نے سوچا اب آئی پوری طرح شامت۔ بھپرا ہوا مجمع تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ جتنی دیر میں وہ صفائی پیش کرے گا خود اس کا صفایا ہو چکا ہوگا۔ بہرحال وہ دوڑتا رہا اور پھر اچانک ایک جگہ ٹھوکر کھائی۔ لاکھ سنبھلنے کے باوجود بھی ڈھیر ہو گیا۔ نہ صرف ڈھیر ہو گیا بلکہ بائیں جانب لڑھکتا چلا گیا، اور پھر جب زمین چھوڑی تو دم ہی نکل کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کن گہرائیوں میں دفن ہونا پڑا۔ لیکن جلد ہی پھر زمین سے جسم لگا۔ غالباً وہاں گٹر ڈالے جا رہے تھے، ان کے لیے کھدائی ہوئی تھی۔ عمران اسی نالی میں دبکا پڑا رہا۔ شور مچاتے ہوئے کانسٹیبل قریب ہی سے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ ان کے پیچھے شاید اب کچھ اور لوگ بھی تھے۔ عمران نے کئی قدموں کی چاپیں سنی تھی۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا، پھر قریب ہی کہیں ایک کتا بھونکنے لگا۔ اب دوسری مصیبت، اس نے سوچا، کیونکہ اس ایک آواز کے ساتھ ہی قریب دور سے متعدد آوازیں اور بھی ابھری تھیں۔ اگر کتوں نے پیچھا لیا تو پھر گھر ہی تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بہرحال وہ کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گٹر کے لیے کھودے گئے نالے کی گہرائی 4 فٹ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ ایک ہی جست اسے نالے سے باہر لے آئی اور وہ مخالف سمت میں چلنے لگا۔ اسی جانب رخ نہیں کیا جدھر اس کا تعاقب کرنے والے گئے تھے۔ کتے بدستور بھونکتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بالآخر ان سے بھی مدبیڑ ہو ہی گئی۔ عمران کی مٹھیوں میں پہلے ہی سے 2 پتھر دبے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ گھما دیا اور ایک کتا چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا دوسری طرف بھاگا۔ دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا، لیکن وہ اب بھی بھونکے جا رہے تھے۔ عمران نے دوسرا پتھر بھی پھینکا اور وہ دور تک دوڑتے چلے گئے۔ ویسے وہ اب بھی آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ عمران بہت احتیاط اور تیزی سے راستہ طے کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک جگہ بھیڑ نظر آئی۔ شاید یہ کانسٹیبلوں کا شور سن کر جاگے ہوئے لوگ تھے۔ عمران کو دیکھ کر ان میں سے کسی نے استفسار حال کیا اور عمران نے اسی طرح چلتے ہوئے جواب دیا، زندگی اجیرن ہو گئی ہے صاحب، روز یہی چکر چلتے ہیں۔
راتوں کی نیند حرام ہو گئی، پتہ نہیں کون لوگ تھے، کدھر نکل گئے۔ وہ اسی طرح بڑبڑاتا ہوا اس بھیڑ سے بھی نکلا چلا گیا۔ اس بستی سے کسی نہ کسی طرح باہر آیا۔ اب ایک سنسان سڑک سامنے تھی جس پر کم از کم 5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنی جائے قیام تک پہنچ سکا۔ تن بتقدیر چل پڑا پہنچ سکتا تن بتقدیر چل پڑا، دل میں دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ کوئی بھولی بھٹکی گاڑی ہی آ نکلے اور وہ ڈرائیور سے شہر تک کی لفٹ کے لیے استدعا کرے۔ چلتا رہا لیکن دعا قبول نہ ہوئی، ذہن الجھا ہوا تھا، ایک کے بعد دوسری گرہ سامنے آتی تھی۔ آخر وہ اسی طرح کسی نامعلوم جگہ کیوں لے جایا گیا تھا؟ کیا وہ سچ مچ نشیکا تھی؟ وہ آدمی کون تھا جس نے کانسٹیبلوں کو اس کے خلاف اکسایا تھا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی شخص اسے اس الجھاؤں میں ڈھکیلنا چاہتا تھا؟ خاص معاملات کی طرف سے اس کا ذہن ہٹ جائے۔ وہ سوچتا رہا لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد سڑک پر ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ عقب سے آتی ہوئی کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپ کی روشنی تھی۔ عمران رک کر مڑا، گاڑی ابھی دور تھی۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رک گئی اور کسی نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا، کیا ہے؟ شہر تک لفٹ چاہیے، عمران بولا۔ آؤ، اگلی سیٹ سے آواز آئی اور اگلی ہی سیٹ کا دروازہ بھی کھلا۔ عمران شکریہ ادا کر کے بیٹھتا ہوا بولا، سردی بڑھ گئی ہے۔ جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پچھلی سیٹ پر 2 افراد کی موجودگی کا احساس اسے پہلے ہی ہوا تھا۔ گاڑی چل پڑی، عمران خاموش بیٹھا رہا۔ پھر پچھلی نشست سے سرگوشیوں کی آوازیں آئیں۔ کوئی ہنسا، آواز نسوانی تھی۔ پھر بیک وقت 2 قہقہے سنائی دیے، دونوں ہی عورتیں تھیں۔ کار تیزی سے راستہ طے کرتی رہی۔ دفعتاً عمران نے محسوس کیا کہ وہ شہر کی طرف نہیں جا رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہیں جہاں جادو کی پریاں رقص کرتی ہیں۔ پچھلی نشست سے ایک سریلی سی آواز ابھری۔ واقعی، عمران بچوں کے سے انداز میں خوش ہو کر اچھلا، لیکن اس واقعی کا کوئی جواب نہ ملا اور وہ سوچنے لگا، کیا سچ مچ وہ کسی بڑے چکر میں پھنس گیا ہے؟ اب کار ایک کچے راستے پر چل رہی تھی۔ میں سمجھا تھا شاید آپ لوگ شہر جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ دماغ اپنا اپنا، ڈرائیو کرنے والے نے جواب دیا۔ آپ اپنے طور پر جو چاہیں سمجھنے کے لیے آزاد ہیں، مگر مجھے تو شہر جانا تھا۔ یقیناً ایسا ہی رہا ہوگا۔ پھر میں اب کیسے جاؤں؟ عمران نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ یہ تم خود سوچو، ہم کیا بتائیں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پھر بلند آواز میں دہرایا۔ جہاں چاندی کی جھیل میں سونے کے کنول تیرتے ہیں۔ پچھلی نشست سے نسوانی آواز آئی۔ سونے کے نہیں، پلاٹینم کے، عمران نے خوش ہو کر تصحیح کی۔ کار اب ایسے راستے پر چل رہی تھی جس کے دونوں جانب گھنی جھاڑیوں کے سلسلے تھے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ آہستہ منہ چلانے لگا۔ تو پھر بولو، تمہیں کہاں اتار دیں؟ کچھ دیر بعد اس سے پوچھا گیا۔ اب میں نے خیال بدل دیا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے کہیں نوکری دلوا دو۔ پچھلی نشست سے ایک قہقہہ بلند ہوا، مگر یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ دوسری نے شاید اسے قابل توجہ نہیں سمجھا تھا۔ دفعتاً ایک جگہ کار رک گئی اور ساتھ ہی عمران نے کسی چیز کی چبھن اپنی گدی پر محسوس کی۔ یہ ریوالور ہے۔ پچھلی نشست سے نسوانی آواز آئی۔ چپ چاپ نیچے اتر جاؤ۔ پھر پچھلی نشست سے کسی نے اتر کر اگلے سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران چپ چاپ نیچے اتر آیا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کچے راستے کی دھول اڑ کر عمران کے منہ پر آئی اور وہ دوہرا ہو کر کھانسنے لگا۔ شاید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ گرد و غبار کی یلغار حلق میں اترتی چلی گئی۔ اب کیا کرے؟ وہ بے بسی سے چاروں طرف آنکھیں پھاڑنے لگا۔ حد نظر تک جنگل پھیلا ہوا تھا، اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ کہاں اتارا گیا ہے۔ وہ دم بخود کھڑا دانت پر دانت جمانے کی مشق کرتا رہا۔ سردی اتنی ہی شدید تھی۔ پھر یکبیک قریب ہی سے کسی نے انگریزی میں کہا، تم یہاں تنہا تو نہیں ہو؟ عمران اچھل پڑا۔ آواز سے کان آشنا معلوم ہوئے۔ نسوانی آواز تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میں تنہا رہ نہیں سکتا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی جس کے ساتھ وہ رات کے اولین حصے میں کھانا کھا چکا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر ملتجیانہ انداز میں بولی، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ شامت آئی ہے جو کسی عورت سے خفا ہونے کا خیال بھی دل میں لاؤں گا۔ نہیں، تم یقیناً خفا ہو گئے کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ میں نے ابھی تک حالات کے متعلق غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بولو ڈیئر، ادھر دیکھو میری طرف، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ تمہاری ہی طرف تو دیکھ رہا ہوں، عمران نے بے بسی سے کہا۔ اندھیرا ہے نا؟ میں دراصل ایڈونچر کی شائق ہوں، ہر لحظہ زندگی میں نئے پن کی متلاشی رہتی ہوں۔ تمہیں کافی میں خواب آور دوا دی گئی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم ہوش میں آنے پر کیا کرتے ہو۔ وہ کمبخت، وہ کانسٹیبل نہ جانے کہاں سے آ پہنچے۔ خیر، اب تو ہم یہاں ہیں۔ پھر یکبیک وہ چونک پڑی۔ دور کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ چمک رہے تھے
اوہ، وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، چلو شاید پاپا آ رہے ہیں، اور پھر وہ اسے جھاڑیوں میں کھینچتی لیتی چلی گئی۔